محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور اس ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، آج ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے چند سوالات ہمارے سامنے ہیں اور سوالات بڑے کام کے ہیں، عمل کے ہیں، تو انشاءاللہ آج انہی سوالوں کے جوابات اختصاراً ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور اس کے ساتھ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دین کے سیکھنے سکھانے ایک بڑا طریقہ، اہم طریقہ ہے۔ یہ بھی دین کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، اور ان کو جس انداز سے تربیت کی تو اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا۔ پہلا سوال یہ ہے، بڑا اہم، حالانکہ تھوڑا سا بھی انسان علم رکھے تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یہ سب جہالت اور لا علمی عام ہونے، دین سے دوری کی بنا پر یہ ساری سوالات دل و دماغ میں بھرتے ہیں۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک انسان کو احساس ہو جائے کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جو احساس ہو گیا تو ضرور پوچھے گا۔ مشکل تو ہے کتنے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں علم نہیں، اور اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حائضہ عورت لیلۃ القدر میں کیسے اپنے عبادت کرے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، بڑے فضائل اس کے ہیں، تو ایک حائضہ عورت کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت کیسے حاصل کرے؟ تو دوستو، ایک چیز بنیادی سمجھ لیں، خاص طور سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایک چیز سمجھ لیں تو شاید کبھی آئندہ اشکال نہیں ہوگا۔ حالت حیض میں صرف دو چیزیں جمہور کے نزدیک حرام، ایک خانہ کعبہ کا طواف، دوسرے نماز اور روزہ۔ صرف وہ چیزیں ممنوع ہیں جن کے لیے طہارت شرط ہے، پاکی شرط ہے۔ نماز بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا، لیکن ان کی قضا کرے گا وہ۔ تو یہ اصل میں اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ روزے، نماز، خانہ کعبہ کا طواف، یا ہو سکتا ہے بات ائمہ کے نزدیک تلاوت قرآن ہے، ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا، ان تمام چیزوں کے علاوہ ہر قسم کی عبادت عورت حالت حیض میں کر سکتی۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ عام طور پر ایک مزاج بن گیا کہ لیلۃ القدر کا مطلب صرف نفلی نماز پڑھتے رہنا، صرف نفلی نماز پڑھتے رہو۔ اسی لیے لیلۃ القدر کا وقت کا ٹائم جب آتا ہے تو لوگ فوراً ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، صلاۃ التسبیح وہ بھی باجماعت۔ اللہ کے رسول نے صلاۃ التسبیح سال میں کبھی پڑھنے کو حکم دیا، اور جماعت سے پڑھنا تو درست ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے صلاۃ التسبیح نہ باجماعت پڑھائی ہے اور نہ اجتماعی طور پڑھائی ہے۔ یہ سب اپنے سے لوگوں نے گڑھ رکھا ہے، جو ثواب کے بجائے انسان گناہ کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے پہلے دوسری چیز ہے سمجھیں، تو ہمارے نزدیک یہ چیز لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ عبادت لیلۃ القدر کی صرف نماز ہے۔ عورت نہ نماز نہیں پڑھتی، اس لیے اس کے لیے مشکل ہے۔ نماز ایک عبادت کا حصہ ہے۔ عورت نماز نہیں پڑھے گی، نماز کے علاوہ سارے ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری چیزیں پڑھے گی، یہاں تک اللہ سلفنا ہاتھ کے حیض کی حالت میں عیدگاہ بھی جائے گی، عیدگاہ بھی جائے گی۔ بس نماز نہیں پڑھے گی، وہ اب دعاؤں میں شامل ہوگی، خطبہ سنے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر و برکت ہوگی اس میں وہ شامل ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی عورت حالت حیض سے ہے اور لیلۃ القدر اس کو مل گئی ہے
تو لیلۃ قدر میں صرف نماز نہ پڑھے، باقی نماز کے علاوہ توبہ، استغفار، ذکر اذکار، صدقات اور خیرات، ساری چیزیں عورت کر سکتی ہے، کسی میں کوئی متاقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔